جو چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ جی رکاوٹ کہیں سے پڑی ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پڑی ہوگی، یہ ملاقات اس لیے نہیں ہو رہی، تو ان چہم گوئیوں کو آپ رد کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب کے آفس سے ہی اطلاع جانی تھی کہ یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، کیونکہ ان کو ایمرجنسی میں جانا پڑا، تو اس لیے یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ اس میں کوئی خلل ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے سے نہیں روکا۔ اسپیکر کو ایمرجنسی میں جانا تھا، اس لیے اسپیکر آفس سے ہدایات نہیں گئیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام میں اعتراض ہے میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی خود بنانی ہے، وہ متنازع گفتگو کریں گے تو اثر پڑے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی واپس آئیں گے تو آئندہ ہفتے تیسری نشست ہو سکتی ہے۔ سیکیورٹی کے مسائل ہوں تو عدالت بانی پی ٹی آئی کی منتقلی کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی نے کہا بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی کو کہہ دیا ہے کہ تحریری مطالبات دے دیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی تحریری مطالبات دے تاکہ مذاکرات آگے بڑھیں۔ پی ٹی آئی ایسی ملاقات چاہتی ہے جسے کوئی آنکھ دیکھے نہ کان سنے۔ شیخ وقاص اکرم بولے تیسری نشست میں ہم مطالبات تحریری طور پر پیش کر دیں گے، چاہتے ہیں تیسری نشست سے پہلے بانی سے ملاقات۔ عمران خان کی ایکسیس ہے اس کو محدود کیا ہوا ہے، عمران خان کے بچوں کو نہیں بات کرنے دیتے، عمران خان کے جو معالج ہیں ان کو نہیں ملنے دیتے، رولز توڑے جاتے ہیں جیل کے، یہ ٹارچر کے اندر آتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان میں، اب ہم ہیومن رائٹس کیس کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے سامنے لے کر جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی جو چیز مانگتے ہیں وہ نہیں دی جاتی، بچوں سے بات نہیں کراتی، معالج سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا، کوئی عدالت ہمارا کیس سننے کے لیے تیار نہیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے۔ بانی نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، اپنا کیس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کر لے کے جائیں گے۔ ملک احمد کا کہنا ہے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا دیتے تو 26 نومبر نہ ہوتی۔ مریم نواز پہلے بانی پی ٹی آئی کا مذاق اڑایا کرتی تھیں، آج وہ بانی پی ٹی آئی کے ویژن پر چل رہی ہیں۔ 4.5 سال بعد پی آئی اے کا طیارہ یورپ کی فضاؤں میں داخل، فلائٹ آپریشن بحالی کے بعد قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز PK-749 330 مسافروں کو لے کر پیرس پہنچ گئی۔ پاکستانی سفارتی عملے نے استقبال کیا، چارلس ڈی گال ایئرپورٹ پر مختلف تقریب میں کیک کاٹا گیا۔ پیرس اسلام آباد کی پرواز PK-750 نے اڑان بھر لی، مسافر آج صبح 7 بجے اسلام آباد پہنچے گے۔ حکومت نے قومی ایئر لائن کا تشخص بحال کر دیا۔ یورپ پروازوں کی بحالی کے بعد پی آئی اے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر ہوا بازی خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی کے وزیر کے بیان سے پی آئی اے کو ناقابل اختلافی نقصان پہنچا تھا، آنے والے دنوں میں برطانیہ کے لیے بھی فلائٹس بحال ہوں گی۔ یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی پر وزیراعظم کی قوم کو مبارکباد۔ معیشت کا پہیہ جام کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے، پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ترسیلات زر میں اضافے پر قوم کو مبارکباد، کہا دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک ترسیلات زر میں 29.3% اضافہ ہوا۔ ریکارڈ ترسیلات زر پاکستانیوں کے ملک و قوم کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے آئینی عزم کی سند ہے۔ حکومت پاکستان ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم کے FPR کو محصولات کے مقدمات جلد نمٹانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت، کہا ملک اور قوم کی ایک ایک پائی کا تحفظ کریں گے۔ ٹرمینلز میں بین الاقوامی معیار کی افرادی قوت کو تعینات کیا جائے گا، کسی صورت تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ غریب عوام پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہ ڈالیں، نہ دہندگان سے ٹیکس وصول کریں۔ اوورسیز کو عمران خان صاحب کی کال بھی جا چکی ہے، 2-3 مہینوں کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا اثر پڑتا ہے۔ ہماری اپنی ذاتی ملے، ان کی تو بیلنس شیٹ زبردست ہے۔ یہ قوم کے ادارے ہیں، اس کے لیے نہ ان کو کام کے بندے ملتے ہیں، ہر چیز کے ساتھ اتفاق لکھ دیا جاتا تو شاید یہ بھی پروفیٹیبل ہو جاتے۔ ترسیلات روکنے کی اپیل کا اثر اگلے 2-3 ماہ میں نظر آئے گا۔ 2022 میں ترسیلات زر $32 ارب تھیں،
2024 में 27 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुई। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उनकी जाती मिलों की बैलेंस शीट तो जबरदस्त है मगर कौमी इदारे खसारे में हैं। कौमी इदारों के साथ भी इत्तेफाक लग जाए तो वो भी मुनाफे में जाएंगे। मैंडेट चोर हुकूमत कुछ चीज़ों को मखसूस तरीके से पेश कर रही है। कल वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हमने मईशत दुरुस्त समत में डाल दी। गुज़श्ता रोज़ भी कई विफाकी वज़ीर ने कहा मईशत दुरुस्त ट्रैक पर है। केपी में सेहत कार्ड का मुकाबला करने के लिए पंजाब को 103 कार्ड जारी करना पड़ेंगे। हर शख्स जो बात करता है उसको आप पार्टी का या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मत समझिए। हम दो चार लोग हैं, आप इस काबिल समझिए कि वो खान साहब की या पार्टी की बात कहने का इस्तेहकाक रखते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का पीटीआई से क्या ताल्लुक है? सेक्रेटरी जनरल है आपकी पार्टी। कौन कहता है? पूछने बैरिस्टर गौर साहब से कि ये हजरत किस कहते में सेक्रेटरी जनरल हो गया। सलमान अकरम से मुतल्लिक शेर अफजल मरवत का बयान बानी पीटीआई का इजहार बरहमी। बैरिस्टर गौहर का कहना है सलमान अकरम राजा की बतौर सेक्रेटरी जनरल तकरीर पार्टी का अंदरूनी मामला है। सलमान अकरम राजा की तकरीर बरहरास्त बानी पीटीआई ने की। बानी पीटीआई की हिदायत ही पार्टी का आइन होता है। मुज़ाकराती और सियासी कमेटी के अरकान के अलावा मुज़ाकरात पर राय ज़ाती तसव्वुर होगी। तोशाखाना केस 2 में इस्तग़ासा के एक और गवाह का बयान कलमबंद। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। बुशा बीबी के वकील के दम पेशी पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए बुशा बीबी के वकील आइंदा समाअत पर पेश ना हुए तो हक जरा खत्म कर देंगे। आइंदा समाअत पर मजीद गवाह तलब। समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला मरीम नवाज और यूएई सदर के खिलाफ मुहिम चलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एफआई ने बिलाल मलिक को लाहौर से धर लिया। मुलजिम ने वज़ीर आला मरीम नवाज और यूएई सदर की वीडियो और तस्वीरें एडिट करके वायरल की थी। लाहौर में जिन्ना अस्पताल के करीब ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिल से टकरा गई। ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी, 4 गाड़ियों और एक मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची में तेज रफ्तार टैंकर मजीद 2 जाने निकल गया। शहीद मिल्लत रोड पर तेज रफ्तार टैंकर 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल गया। हादसे में बड़ा साहने यह हुआ कि न सिर्फ कुचला बल्कि घसीटते हुए पुल पर चढ़ गया। 2 दोस्त मौके पर जाँ बहक, बुजुर्ग शहरी शदीद जख्मी। मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। पुलिस ने क्लीनर को हिरासत में ले लिया। अहले खाना ने वाक़े को हादसे के बजाय कत्ल करार दे दिया। कहते हैं इक़दाम कत्ल का पर्चा कटवाएंगे। साल के पहले ही 10 रोज कराची वालों के लिए खूनी साबित हुए। 23 अफराद जान से गए। कराची टूटी फूटी सड़कें भी हादसात की वजह बनी। आईजी साहब को और डीआईजी साहब को मैं कहूँगा कि आज के बाद कोई भी डंपर ड्राइवर जब तक कि उसके पास कराची का ड्राइविंग लाइसेंस ना हो उसे कराची के रोड्स पर आने ना दिया जाए। कराची में जब चाहे खूनी डंपर किसी को भी कुचल देता है। अब कराची में जो हैवी ट्रैफिक चलाएगा उसका लाइसेंस भी कराची का होना चाहिए। दूसरे सूबे के ड्राइवर्स को कराची के ट्रैफिक का अलिफ बे नहीं पता। ये हाईवेज के ड्राइवर हैं, बाज नशे की हालत में होते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिचौरी का सख्ती के लिए आईजी और डीआईजी ट्रैफिक को खत लिखने का ऐलान। कहा तहरीक इंसाफ जिन हालात में मैशत छोड़कर गई थी सबको मालूम है। आर्मी चीफ सरहदों के साथ मैशत के भी मुहाफिज हैं। मायूसी के बादल झटना शुरू हो गए हैं। कुछ अनासर ने जानबूझकर कुरम मामले को गलत रंग दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कुरम में क़याम अमन के लिए स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं। जिला कुरम के लिए अशिया खुरनोश का दूसरा काफिला रवानगी के लिए तैयार। आटा, चीनी, दालों, गैस सिलेंडर, चूल्हों से लदे 35 ट्रकों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए भी काफिले की निगरानी की जाएगी।
ہیش منی کیس میں نیو یارک کی فوجداری عدالت کا فیصلہ آ گیا. ٹرمپ غیر مشروع طور پر الزامات سے بری. نومنتخب صدر کو جیل ہوگی نہ جرمانہ. جرم ریکارڈ میں شامل ہوگا. عدالت نے کہا نومنتخب صدر ہیش منی کیس میں مجرم ہیں. ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہوں گے جو مجرمان ریکارڈ کے ساتھ عہدہ سنبھالیں گے. لاس اینجلس میں امریکی تاریخ کی بدترین آگ. بھڑکتے شعلوں نے 9,000 گھر جلا کر راکھ کر دیے. 32,000 سے زائد ایکڑ کا رقبہ پھونک ڈالا. ہالی ووڈ بولیوڈ میں بھی شعلوں کی نظر. کئی نامور اداکاروں کے گھر خاک میں مل گئے. پورا شہر 6 مقامات سے اٹھتے شعلوں کی لپیٹ میں ہے. فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کے دوران پانی کی کمی کا بھی سامنا. پیسیفک کے علاقے میں ہائیڈرنٹس خشک. تیز ہوائیں اور خشک موسم بھی فائر فائٹرز کے لیے چیلنج. امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں آئندہ 6 ماہ تک متاثرین کے 100% اخراجات اٹھائے جائیں گے. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا کے گورنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. کہا 3 دن میں آگ پر ذرا برابر قابو نہیں پایا جا سکا. گورنر اور میئر دونوں نااہل ہیں. اسرائیل نے غزہ پر قیامت ڈھا دی. 10 روز میں 500 فلسطینیوں کی جان لے لی. شمالی اور وسطی اور جنوبی غزہ میں وحشیانہ بمباری. شہید ہونے والوں میں بچوں کی بڑی تعداد شامل. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 22 فلسطینی لقمہ اجل بنے. صہیونی فورسز نے خان یونس میں خیموں کو نشانہ بنایا. مغربی کنارے بھی پرتشدد کارروائیاں جاری. ایک ہفتے کے دوران یہودی آبادکاروں نے درجنوں مکانات جلا دیے. فصلیں نظر آتش کر دی. 1.5 سال سے جاری اسرائیلی جارحیت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 46,000 سے تجاوز کر دی. بلوچستان کے علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان میں پھنسے 4 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئی. دیگر 8 کی تلاش جاری. کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے گزشتہ روز دھماکہ ہوا تھا. حکام کا کہنا ہے کان کن تقریباً 4200 فٹ کی گہرائی میں موجود ہیں. دھماکے سے کان کا راستہ بند ہو چکا ہے. نو مئی کے مقدمات میں دفعات انسداد دہشت گردی ایکٹ کی تھیں. پھر فوجی ٹرائل کیسے ہوا؟ اے ٹی اے کے تحت مقدمات پر کارروائی فوجی عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ کیا فوجی عدالتوں نے ٹرائل ان ایف آئی آرز میں کیا جو تھانوں میں درج تھی؟ جو 3 ایف آئی آرز کی کاپی دی گئی ان میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات نہیں. جسٹس مسرت ہلالی کے سویلینس کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت میں نماز. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے بتایا ہر دہشت گرد پر آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا. آرمی ایکٹ صرف ان پر لاگو ہوتا ہے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا 38 سال سے اس شعبے میں ہوں پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا. کیا اس افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ سپریم کورٹ میں سماعت پیر تک ملتوی. مریم نواز کے پاس جانوروں کا علاج ہے تو پلیٹلیٹس گرنے کا علاج بھی ہوگا. پی ٹی آئی رہنما مہربانو قریشی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر رد عمل. کہا جعلی مینڈیٹ پر موجود جعلی وزیر اعلیٰ دھمکیاں اور تڑیاں دیتی ہیں. جس کو وہ علاج کہتی ہیں ہم اس کو فراڈ، فریب اور فسطائیت اور انصاف کا گلا گھونٹنا کہتے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی شریف خاندان کے اعصاب پر سوار ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل. کہا پنجاب گورننس میرٹ کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے. مریم نواز پنجاب کا پیسہ وفاق پر چڑھائی کے لیے خرچ نہیں کر رہی. مریم نواز جانوروں کے ساتھ سیاسی بونوں پاگلوں کا بھی علاج کریں گے. ملک بھر میں سردی کے رنگ چھا گئے. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سمیت بلائی علاقوں میں برفیلے نظارے. بلوچستان میں یک بستہ ہواؤں کے ڈیرے. پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح دھند کا راج. لاہور میں حد نگاہ انتہائی خم. ٹرک میٹرو بس کے ٹریک سے ٹکرا گیا. میٹرو سروس 3 گھنٹے معطل رہی. لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر. محکمہ موسمیات کی پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی.